حضرات مسلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس حدیث کی روشنی میں آج کے درس کا عنوان ہے ظلم کے حرام ہونے کا بیان۔ آج کے درس میں ظلم کے متعلق ایک ایسی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے شاید کسی درس میں وہ بات معلوم ہوئی ہو۔ وہ کیا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دے دیتا ہے، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس بات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہوتا ہے تمہارے رب کا پکڑنا، اذا اخذ القرى وهي ظالمۃ، جب وہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کا پکڑنا بڑا دردناک اور بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کو پسند تو نہیں کرتا، بلکہ اگر ظلم کسی جانور نے بھی جانور کے اوپر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بدلہ دلواتا ہے۔ لیکن اللہ ظالم کو مہلت کیوں دیتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے نا، ظالم کو مہلت کیوں دیتا ہے؟ ایک انسان اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے اس کے دل کی، لیکن پھر بھی اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ یہ اس کے رب کریمی کی نشانی ہے۔ کیوں؟ ظالم بھی تو انسان ہے، ظالم بھی تو اللہ کا بندہ ہے، ظالم بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری مہلت کا فائدہ اٹھا کر یہ توبہ کرے، میرے راستے پر آ جائے، مظلوم سے معافی مانگے اور اس کے دل کو صاف کر دے۔ لیکن جب اللہ دیکھتا ہے کہ میری مہلت کا فائدہ اٹھا کر یہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہا ہے، تب اللہ پکڑتا ہے، اور ایسا پکڑتا ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پہلے تو اللہ مہلت دے دیتا ہے، لیکن جب مہلت کا فائدہ، اب ایک انسان ظلم کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، تو کسی مہلت کا وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ وہ تو اپنے ہی خود اعتمادی میں ڈوبا ہوا ہے، اسے کسی کی کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، کبھی کبھی آخری وقت تک مہلت دیتا ہے، لیکن مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتا انسان تو پھر پکڑ لیتا ہے۔ اور کیسا پکڑتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس میں گزشتہ قوموں کے بہت سے واقعات بھی نازل ہوئے، اور انہی واقعات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک واقعہ نقل کیا گیا، اور جو بڑی تفصیل سے نقل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ایسی حکومت عطا کی تھی کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، ویسے فرعون کسے کہتے ہیں؟ مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ فرعون نام نہیں ہے، فرعون عہدہ ہے، فراعین مصر۔ جیسا ہم اپنے منسٹر کو کیا کہتے ہیں، اپنے صدر کو کیا کہتے ہیں؟ پرائم منسٹر یا پی ایم کہتے ہیں نا۔ فرعون ایک عہدہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس کی عمر 400 سال کی تھی۔ کتنے؟ 400 سال کی عمر۔ اور 400 سال میں اس فرعون کو تھکاوٹ کا پسینہ بھی نہیں آیا تھا، اتنی عیش و عشرت کی زندگی۔ لیکن بنی اسرائیل پر کیسا ظلم ڈھایا اس نے؟ اتنا سخت ظالم تھا کہ بنی اسرائیل کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ فرعون جب اتنا ظلم ڈھایا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، آخر کار بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، فرعون کو اللہ نے مظلوموں کے سامنے ڈھسا دیا۔ کس میں؟ پانی میں غرق کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک روزانہ صبح اور شام فرعون اور آل فرعون پر اللہ برابر آگ کو داخل کرتا رہے گا۔ اتنی بڑی سزا، مہلت بھی دیکھیے کتنی ملی ہے، 400 سال۔ آج توبہ کرے گا کیونکہ وہ بھی بندہ ہے۔ فرعون کوئی الگ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان ہے، اور انسان اور جن کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو انس میں فرعون بھی ہے، مہلت دی اللہ نے۔ جبکہ فرعون کیا بولتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے ساتھ بھی ظلم ہے۔ ایک تو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ بھی ظلم۔ اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے نا۔
इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, शिर्क जुल्मों में सबसे बड़ा जुल्म है। फिरऔन ने अल्लाह के साथ जुल्म किया, बंदों के साथ जुल्म किया, 400 साल अल्लाह ने उसको मोहलत दी है, लेकिन जब राह रास्त पर नहीं आया तो अल्लाह ने पानी में गरक कर दिया और उसको रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह ने वही फरमाया है कि अल्लाह जालिम को मोहलत देता है और जब मोहलत का फ़ायदा नहीं उठाता है जालिम तो अल्लाह पकड़ता है। कैसा पकड़ता है? इन्ना रब्बक लशदीद, तुम्हारा रब बड़े सख्त तरीके से पकड़ता है। और अल्लाह कमज़ोर इंसान को सख्त तरीके से पकड़े तो उसका क्या हाल करता है अल्लाह तबारक व तआला, ये बखूबी हम जानते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो भी हो, माल के ज़रिए हो, इज़्ज़त और आबरू के ज़रिए हो या बात के ज़रिए हो, किसी भी तरीके से हो, ना अल्लाह के साथ, ना अल्लाह के रसूल के साथ, ना ही आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके का जुल्म हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह जुल्म से हम सबको बच के रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।